السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے، اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے نیک بچوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل صحت مند ہوں گے اور خوب اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوں گے، بڑے بہن بھائیوں کے بھی کام کر رہے ہوں گے، دادا دادی کی بھی خدمت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ چلیے آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی پیاری کہانی، یقیناً آپ سب کو پسند آئے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کھیل۔ کلاس کے تمام لڑکے حمزہ کو بیوقوف خیال کرتے تھے، وہ تھا بھی ایسا ہی۔ پڑھائی کے دوران ایک دم بول اٹھتا، کوئی سوال کر ڈالتا، اس کی سعادت سے استاد زاہد صاحب اور دوسرے لڑکوں کو پریشانی ہوتی تھی، لیکن استاد زاہد صاحب بہت نرم مزاج استاد تھے۔ وہ اس کے ہر سوال کا جواب خوش دلی سے دیتے تھے۔ یوں تو استاد زاہد صاحب سائنس کے استاد تھے، لیکن جب پڑھاتے تو یوں لگتا جیسے اسلام کی تعلیم دے رہے ہوں۔ سائنس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات بیان کرتے۔ حمزہ کہا کرتا تھا، مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے، میں ضرور شہید ہوں گا۔ اس کی بات سن کر علی دل میں مسکرایا کرتا تھا، کہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کہاں یہ بیوقوف۔ امتحانات قریب تھے، اسکول کا نصاب مکمل ہو چکا تھا، مضامین کی دہرائی ہو رہی تھی۔ ایک دن استاد زاہد صاحب نے ہمیں ایک کھیل کھلایا۔ انہوں نے تمام طلباء سے کہا، آپ سب ایک ایک کاغذ نکالیں، ہر طالب علم کو کسی دوسرے کو دکھائے بغیر اپنے ساتھی کی ایک جملے میں تعریف کیجیے، یعنی اس کی ایسی بات لکھیے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، پھر تمام پرچیاں میرے پاس جمع کرا دیں۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے ساتھی کے بارے میں ایک جملہ کاغذ پر لکھ دیا اور پھر سب پرچیاں استاد زاہد صاحب کے پاس جمع کرا دیں۔ علی نے حمزہ کے بارے میں ایک جملہ لکھا تھا۔ دوسرے دن استاد زاہد صاحب نے سب کے ناموں کے پرچے انہیں تھما دیے۔ حمزہ میرا جملہ پڑھ کر بہت خوش ہوا۔ دن گزرتے گئے، ہم میٹرک کر کے اسکول سے فارغ ہو گئے۔ استاد صاحب تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے گئے اور ہم بھی تعلیم حاصل کر کے کسی نہ کسی اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ 10 سال کے بعد استاد زاہد صاحب ملک واپس آئے۔ سب نے ان کے اعزاز میں دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ دعوت علی کے گھر پر تھی۔ کوشش یہ تھی کہ تمام ہم جماعتوں کو بلایا جائے۔ اس سلسلے میں حمزہ کے گھر فون کیا گیا۔ اس کے والد کے الفاظ سن کر علی سکتے میں آ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے، جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو حمزہ اس وقت ایک محاذ پر تھا، وہیں امریکہ کی بمباری سے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ علی اور استاد صاحب کے ساتھ سب بچے حمزہ کے گھر پہنچے، ان کے والد سے تعزیت کی اور اندر گئے اور ایک پرچہ نکال لائے۔ انہوں نے بتایا، حمزہ اکثر اس پرچے کو نکال کر دیکھا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہم نے دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جس میں ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں جملہ لکھا تھا۔ علی کی نظر جب اس پرچے پہ پڑی تو علی کو اپنا جملہ نظر آیا جو اس نے حمزہ کے بارے میں لکھا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا، حمزہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نسبت ہے، وہ اس میں یہی ایک اچھی بات ہے۔ جملہ پڑھ کر ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ استاد زاہد صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ پیارے دوستو، ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پڑھ کر اپنے اندر اچھی باتیں پیدا کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنی خاص نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی کسی نہ کسی اچھے مقصد کی طرف چلنے کے لیے آج سے اپنا مشن بنائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ تو پیارے بچوں، پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے کہانی کھیل سنی، کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، کلاس کے تمام بچے حمزہ کو کیسا سمجھتے تھے؟ سوال نمبر 2، استاد زاہد صاحب نے بچوں کو کون سا کھیل کھلوایا؟ سوال نمبر 3، حمزہ جب محاذ پر تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟